السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کے وکلاء اس وقت پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، یعنی معاملہ ٹرائل کورٹ میں آتا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں معاملے کو رکوانے کے لیے، یعنی ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ پھر توشہ خانہ معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک بھی دی جاتی ہے۔ یہ توشہ خانہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہوا ہے؟ یعنی اس وقت عمران خان اگر متحرک ہوئے ہیں یا اس وقت وہ خطابات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اس ڈر کا اظہار کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ حکومت ان کے خلاف چلا رہی ہے اور حکومت ان کو گرفتار بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، ان کو نااہل کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، اور ساتھ ہی وہ نکتہ چینی کرتے ہیں ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور پر۔ اور ہمایوں دلاور کے خلاف انہی کے وکلاء نے، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک چارج شیٹ یہ بھی پیش کی تھی کہ فیس بک کے اوپر ان کا ایک اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے کچھ ایسی اس پہ پوسٹ ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جج ہمایوں دلاور کا تعلق یا انکلینیشن یا جھکاؤ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ پوسٹ انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ کی ہیں۔ یہ معاملہ ایف آئی اے کو گیا، ایف آئی اے نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی اور اس میں جج ہمایوں دلاور کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اب ذرا جو موٹی موٹی باتیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس ایک امپورٹنٹ کیس ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ کرنے کے لیے، پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ 4 اگست تک جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ جواب جمع کرائیں کہ ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشنز کیوں نہیں ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی اور بیلٹ پیپر پر پھر پی ٹی آئی نہیں ہوگی یا بلے کا نشان موجود نہیں ہوگا۔ کوشش بھی الٹیمیٹلی یہی ہے کہ بیلٹ پیپر سے کسی نہ کسی طریقے سے بلے کو یا پی ٹی آئی کو نکال باہر کیا جائے، چیئرمین پی ٹی آئی کو اس گیم پلان سے آؤٹ کیا جائے، اور تبھی راہ ہموار ہوگی باقی سٹیک ہولڈرز کے لیے، یا پولیٹیکل نقشے سے ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کا نام و نشان جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ اب جہاں تک توشہ خانہ کیس کی بات ہے تو ابھی فار دا ٹائم بینگ توشہ خانہ کیس ہی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ابھی جو باقی ماندہ کیسز ہیں، عمران خان خود کہتے ہیں کہ میں 180 مقدمات بھگت رہا ہوں، ایک کورٹ سے نکلتا ہوں دوسری کورٹ میں، دوسری کورٹ سے تو تیسری کورٹ کی باری آ جاتی ہے، لیکن ابھی تک القادر ٹرسٹ کیس ہو، سانحہ 9 مئی کیس ہو، یہ جو امپورٹنٹ کیسز تھے، اور پھر حکومت نے کہا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک مقدمے کا اندراج بھی ہوگا، وہ بھی ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں، جیسے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ معاملہ بھی الٹیمیٹلی گول ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، یعنی وہ ٹرائل بھی عمران خان کا ملٹری کورٹ کے اندر نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کرنے کی اجازت فوج کو کسی صورت نہیں دیں گی۔ اب یہ بھی تنہ تنہا تو سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی ہے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈائریکشن آئی ہوگی تو کہا ہوگا، یعنی حکومت کا تکیہ پھر آ جا کے رہ جاتا ہے صرف اور صرف توشہ خانہ کیس کے اندر۔ اب جہاں تک توشہ خانہ کیس کی بات ہے تو جج ہمایوں دلاور کا جو ڈیوٹی روسٹر ہے وہ 4 اگست تک کے لیے تھا، اور جتنی پھرتی ہمایوں دلاور صاحب کی اس کورٹ نے دکھائی ہے کہ اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو گواہان سے وہ پیش ہوئے، ان گواہان پر اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن ان گواہان کی جو گواہیاں ہیں ان کو تسلیم کر لیا گیا۔ دوسری طرف سے جو گواہان کی فہرست چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے آئی، وہ فہرست مانی نہیں جاتی ہے، جو ڈیٹیلز سامنے آتی ہیں، اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کا نام شامل ہوتا ہے کہ پہلے تو کچھ اور کہا جاتا ہے، بعد میں کچھ اور نام آ جاتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ذاتی حیثیت میں آ کے سوالوں کی جواب نہیں دیں گے، فیصلہ جو ہے جرا مکمل کر لی جائے گی، فیصلہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ آج کی تاریخ میں دکھائی یہ دے رہا تھا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب اس معاملے کو کلوز کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی آج کوئی نہ کوئی فیصلہ محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی توشہ خانہ کیس کے اندر ٹرائل آج کنکلوسیو ہونے جا رہا تھا، منطقی انجام کو پہنچنا تھا۔ لیکن جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کو جا کے بتا دیں کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جب تک معاملہ ہم نہیں دیکھتے، اور آج کوشش کریں گے کہ 4 بجے تک 5 بجے تک کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن ابھی تک کوئی بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں آیا۔ یقیناً جج ہمایوں دلاور بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب جسٹس عامر فاروق کی کورٹ جو ہے وہ ٹرائل رکوانے یا پھر ٹرائل کو جاری رکھنے کا جو آرڈر ہے وہ جاری کرتی ہے۔ تو آج امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ اس سے پہلے جج ہمایوں دلاور کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی گئی تھی اس پر تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، وہاں پر تو کلین چٹ مل گئی ہمایوں دلاور صاحب کو، لیکن یہاں پہ ان کا مقدمہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ہمیں اس میں حق دفاع بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔
جو ایک سائل کا بنیادی حق ہوتا ہے، آرٹیکل 10 جو ہے اس کے اندر بھی یہ جو رائٹ ہے وہ کنفر کرتا ہے وہ کسی بھی سائل کے اوپر، تو وہ کیونکہ نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے اس ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے، اس پہ سٹے دیا جائے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ روکتی ہے یا نہیں روکتی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن کیونکہ جس وقت ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک تو نہیں آیا ہے، لیکن کبھی امکانات یہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے اس میں ان کا بیانیہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، جب تک عدالتی سہولت کاری چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے تب تک وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، تب تک وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں تو عدالت سے ایک پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ سناتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وکلاء الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا رجوع کرتے ہیں اور سپریم کورٹ میں فوری طور پر درخواست قبول کر لی جاتی ہے، اس کو نمبر بھی الاٹ کر دیا جاتا ہے، بینچ بھی بن جاتا ہے، فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں تو ایز آف ناؤ تو کوئی خاصی مشکل نہیں نظر آتی ہے۔ جہاں تک ٹرائل کورٹ کی بات ہے تو ٹرائل کورٹ تو اپنی بھرپور کارروائی کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور کیا نتیجہ آ سکتا ہے جج ہمایوں دلاور کے ریمارکس سن کر یا ان کی ججمنٹس دیکھ کر، وہ بھی سبھی کو اندازہ ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں تو آنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہ حکومت نے توشہ خانہ کیس کے اندر ایک بار پھر ایک نئے جو پرانا کردار ہے اس کو زندہ کر دیا ہے، اور وہ پرانا کردار ہے جناب عمر فاروق ظہور صاحب کا۔ عمر فاروق ظہور وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ ماڈل کی گھڑی ہے وہ مجھے فروخت کی گئی تھی اور فرا گوگی میرے پاس یہ گھڑی لے کر آئی تھی، اور پھر اس میں شہزاد اکبر بھی انوالوڈ تھے۔ اب عمر فاروق ظہور صاحب نے ایک انٹرویو میں سلیم صافی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ توشہ خانہ کی اس گھڑی کو حکومت پاکستان کو مفت دینے کو تیار ہیں، اور اگر کورٹ ان کو بلاتی ہے تو وہ کورٹ کے سامنے پیش ہو کر بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ایک بار پھر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمر فاروق ظہور کا جو کردار ہے اس کو ایک بار پھر لائم لائٹ میں لایا گیا ہے، یا اس کو پھر سے زندہ کر کے ایک بیانیہ، مطلب ابھی تک تو گواہان میں کہیں نہ تو عدالت نے عمر فاروق ظہور کو بلایا ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ابھی تک آئی ہے، تو پھر ایک دم سے اس کردار کو کیوں زندہ کر دیا گیا؟ تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو تانے بانے جا کے کہیں نہ کہیں حکومت سے ملتے ہیں، اور جتنے ایکٹیو عطا تارڑ صاحب ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم کے، وہ ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں، ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت تو بہر صورت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے۔ اب عمر فاروق ظہور کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بیرسٹر شہزاد اکبر کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، یا اس سارے معاملے سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایک کردار تو اور بھی ہے، اور وہ ہے فرا گوگی کا، اور فرا گوگی سے متعلق بھی خبریں ہیں کہ وہ فیلڈنگ یا شکنجے کے اندر آ چکی ہیں، وہ فیلڈنگ جو حکومت نے سیٹ کی ہے، اور اگر ان کی طرف سے بھی کوئی وعدہ معاف گواہ بننے کی حامی بھر لی جاتی ہے تو یہ ایک مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ پھر ایک کردار اور بھی ہے، اور وہ کردار زلفی بخاری کا ہے، اور زلفی بخاری کا کردار اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک کال بھی سامنے آئی تھی، اور اس کال کے اندر جو اس وقت کی خاتون اول تھی بشرا بی بی، وہ زلفی بخاری کی ڈیوٹی لگا رہی تھی کہ کچھ گھڑیاں ہیں ان کو فروخت کرنا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی، اور پھر اسلام آباد کے اندر ایک دکان بھی ڈھونڈ نکالی گئی کہ یہاں پر فروخت ہوئی ہیں، پھر اس دکان کا جو مالک تھا اس نے بھی جا کے پٹیشن کر دی اور پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ کی کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ یہاں پر فروخت ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے کردار ہیں، زلفی بخاری کا کردار ہے، بشرا بی بی کا کردار ہے، فرا گوگی کا کردار ہے، شہزاد اکبر کا کردار ہے، اور پھر ان سب کے ساتھ عمر فاروق ظہور کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ تو ابھی تک تو ان کرداروں کے ذریعے سے سامنے رکھ کر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بار بار آ کے خطابات کرتے ہیں، رات گئے آتے ہیں جب بھی یہ کیس لگتا ہے، اور آ کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس کیس میں گرفتاری کا ڈر ہے، یا ایک یک طرفہ کارروائی کا ڈر ہے، یا وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ پھر آج کل وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات ابھی ان کے میچور نہیں ہو رہے، یا دال نہیں گل رہی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ الیکشنز یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے متعلق ابھی تک عمران خان صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے۔ جیسے وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے بعد فوری طور پہ الیکشنز کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ابھی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، یہ جے یو آئی ایف اے کہہ رہی ہے کہ الیکشنز جو ہے مزید ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک الیکشنز کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، یا اس طرح سے وہ کوئی کیمپین نہیں چلا رہے ہیں
کہ الیکشنز فوری طور پہ کرائیں. ان دا مین وائل وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو دال ہے وہ گل جائے یا بات چیت ہو جائے, لیکن جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کریکس آ گئے ہیں, گفتگو کے اندر کہیں نہ کہیں معاملہ ہالٹ ہوا ہے, بریک لگی ہوئی ہے. تو ابھی تک ان کا جو فوکس ہے وہ الیکشنز سے, جو پالیٹکس ہے, ملکی سیاسی منظرنامہ ہے, اس سے ہٹتا ہوا, کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے کیسز پہ فوکس ہوتا ہوا زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور یہی لگتا ہے کہ جب تک عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا یا اس پولیٹیکل بیٹل فیلڈ سے آؤٹ نہیں کیا جائے گا, تب تک الیکشنز میں نہ جانے کی یقین دہانی بھی کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کو یا میاں نواز شریف صاحب کو کرائی گئی ہے. اور پھر مریم نواز صاحبہ کا وہ سٹیٹمنٹ یاد رکھنا چاہیے جس میں ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس ڈیل کا حصہ یہ ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے ہیں. تو جب تک یہ پلڑے, ابھی تو یہ آئی واش ہے نا, آپ کو مردم شماری نظر آ رہی ہے یا اکنامک معاملات نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی جو پری کنڈیشن ہے, لندن پلان کا حصہ کہہ لیجئے, کہ جب تک ترازو کے دونوں پلڑے, اور تب تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا, عمران خان بیلٹ پیپر سے آؤٹ نہیں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, تب تک انتخابات جو ہے وہ ہوتے ہوئے ملک میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اور تب تک یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور اسی طرح سے معاملات کیری ہوتے رہیں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.